السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل دل ہی تو ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ابیرہ حسد میں آ کر صبرینہ پر غصہ ہوتی ہے اور اسے دھکا دے دیتی ہے، مگر موہت وہیں پر آ جاتا ہے اور صبرینہ کو سنبھال لیتا ہے۔ موہت ابیرہ کے اس رویے پر بہت غصہ ہوتا ہے۔ صبرینہ موہت کے کمرے میں آ جاتی ہے اور موہت جو کہ سویا ہوتا ہے تو صبرینہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتی ہے تو موہت جاگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو، ہم دونوں کے درمیان یہ جو تعلق بنا ہے، نہ یہ مجبوری تھی یا قسمت۔ میں اس ٹاپک پر بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک سچ بات بولوں تو تم میری ضرورت بن چکی ہو۔ صبرینہ موہت کی باتیں سن کر خوش ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے درمیان دوریاں ختم ہو رہی ہیں۔ صبرینہ موہت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، آپ کبھی مت بدلیے گا، کیونکہ صبرینہ کو ڈر ہے کہ ابیرہ دوبارہ موہت کی زندگی میں واپس نہ آ جائے۔ دوسری طرف ابیرہ بھی ہارون سے کہتی ہے کہ میں نے تم پر ٹرسٹ کر کے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا تمہارے لیے، میں نے موہت کو چھوڑا ہے، اور وہ بھی ہارون پر چلا کر کہتی ہے کہ کیا تم میری بات سمجھ گئے؟ ہارون غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ان دونوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہارون کی والدہ بھی ابیرہ کو باتیں سناتی ہے کہ اگر مجھے ہارون کی خوشی اہم نہ ہوتی تو نہ تو شاید تم آج اس گھر میں ہوتی۔ ابیرہ کی والدہ بھی اسے کہتی ہے کہ تم نے جلد بازی میں ہارون سے شادی تو کر لی، مگر تم نے جلد بازی میں ایسے شخص کو اگنور کر دیا جو اپنی زندگی میں ہر رشتے کو پیار اور محبت کے ساتھ نبھاتا آیا ہے۔ ابیرہ کی والدہ کا اشارہ موہت کی طرف ہوتا ہے۔ اب ابیرہ ہارون سے شادی کرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ پلاننگ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے صبرینہ اور موہت کے درمیان بدگمانیاں پیدا کروں اور دوبارہ موہت کا ہاتھ پکڑ لوں، مگر موہت تو اب کسی صورت بھی صبرینہ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل دل ہے تو ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ابیرہ حسد میں آ کر صبرینہ پر غصہ ہوتی ہے اور اسے دھکا دے دیتی ہے، مگر موہت وہیں پر آ جاتا ہے اور صبرینہ کو سنبھال لیتا ہے۔ موہت ابیرہ کے اس رویے پر بہت غصہ ہوتا ہے۔ صبرینہ موہت کے کمرے میں آ جاتی ہے اور موہت جو کہ سویا ہوا ہوتا ہے تو صبرینہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتی ہے تو موہت جاگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو، ہم دونوں کے درمیان یہ جو تعلق بنا ہے، نہ یہ مجبوری تھی یا قسمت۔ میں اس ٹاپک پر بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک سچ بات بولوں تو تم میری ضرورت بن چکی ہو۔ صبرینہ موہت کی باتیں سن کر خوش ہو جاتی ہے اور اب ان دونوں کے درمیان دوریاں ختم ہو رہی ہیں۔ صبرینہ موہت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، آپ کبھی مت بدلیے گا، کیونکہ صبرینہ کو ڈر ہے کہ ابیرہ دوبارہ موہت کی زندگی میں واپس نہ آ جائے۔ دوسری طرف ابیرہ بھی ہارون سے کہتی ہے کہ میں نے تم پر ٹرسٹ کر کے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا تمہارے لیے، میں نے موہت کو چھوڑا ہے، اور وہ بھی ہارون پر چلا کر کہتی ہے کہ کیا تم میری بات سمجھ گئے؟ ہارون غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہارون کی والدہ بھی ابیرہ کو باتیں سناتی ہے کہ اگر مجھے ہارون کی خوشی اہم نہ ہوتی نہ تو شاید تم آج اس گھر میں نہ ہوتی۔ ابیرہ کی والدہ بھی اسے کہتی ہے کہ تم نے جلد بازی میں ہارون سے شادی تو کر لی، مگر تم نے جلد بازی میں ایسے شخص کو اگنور کر دیا جو اپنی زندگی میں ہر رشتے کو پیار اور محبت کے ساتھ نبھاتا آیا ہے۔ ابیرہ کی والدہ کا اشارہ موہت کی طرف ہوتا ہے۔ اب ابیرہ ہارون سے شادی کرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ پلاننگ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے صبرینہ اور موہت کے درمیان بدگمانیاں پیدا کروں اور دوبارہ موہت کا ہاتھ پکڑ لوں، مگر موہت تو اب کسی صورت بھی صبرینہ سے دور نہیں ہونا چاہے گا۔